فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت جو پڑھی گئی ہے اللہ کے رسول نے اس آیت کا مفہوم اور خلاصہ سمجھانے کے لیے تقریباً 13 سال لگائے مکے میں۔ کہ لوگوں کا جو دھیان ہے وہ اللہ کی طرف ہو جائے۔ ہمارے رسول کی 13 سالہ محنت ہے۔ کیونکہ اللہ کی پہچان کرنا مخلوق کی بنیادی فکر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام پیش کیا عرب پر، وہ تعجب کرنے لگے، حیران ہونے لگے۔ تو اللہ کے رسول نے قرآن میں بہت ساری دلیلیں بیان کی، حتیٰ کہ حضور کی محنت سے عرب کو یہ پیغام ملا کہ ساری طاقت اللہ کے پاس ہے۔ شروع میں بھی وہ بھی قبول نہیں کرتے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ تمام عرب نے اس بات کو قبول کیا کہ واقعی ساری طاقت اللہ کے پاس ہے۔ پھر بت توڑے، جہاں جہاں بت تھے، بت پرستی تھی، سب صاف کر دیا، ختم کر دیا ہر چیز۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت مبارک نے یہ رنگ لایا جو اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں، وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ پھر میرے بندے نے سارے اندھیروں میں جو چل رہے تھے ان کو روشنی کی طرف لے آئے۔ سارا جو عرب تھا، جو اندھیروں میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت مبارک سے سارے اندھیروں سے نکل آئے۔ ایسے خطرناک اندھیروں میں تھے، ایسے خطرناک اندھیروں میں تھے کہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ایسے اندھیرے تھے۔ ماں سے نکاح کا بھی تو ہے، بہن سے نکاح کا بھی ہے ان کی رسموں میں نکاح، کیونکہ شروع میں تو ایسے نہیں تھا۔ عرب جو تھے یہ بت پرستی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے تقریباً 300 سال پہلے کی یہاں پھیلی ہے۔ اس سے پہلے تو محنت ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی۔ ایک شخص آیا، خواہشات پرست آدمی تھا، اور اس نے سب یہ ساری کچھ کیا، بت پرستی یہاں مکے میں شروع ہو گئی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت مبارک سے عرب جو بت پرست تھے، مشرک تھے، حضور نے ان پر محنت کی اور فرمائے کہ اللہ کی طرف سے پیغام یہ ہے۔ حضور نے جو پیغام دیا، فرمائے کہ پیغام یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، اور یہی انہوں نے سیکھا اور حضور نے سکھایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اور اتنا حضور نے سکھایا، اتنا حضور نے سکھایا، حتیٰ کہ صحابہ گناہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہمیں حیا آتا ہے، شرم آتی ہے۔ یہاں تک حضور نے محنت کر دی۔ جیسے کوئی آدمی کوئی ساتھ ہو تو گناہ نہیں کرتا، تنہائی میں کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا۔ تو حضور نے صحابہ پر اتنی محنت فرمائی، ساری جسم کی مشینری اللہ کے رسول نے ٹھیک کر دی۔ آنکھ ٹھیک ہو گئی، کان ٹھیک ہو گئے، دل دماغ ٹھیک ہو گئے۔ اللہ کے علم کو قبول کیا ان لوگوں نے، اور پھر مشینری ویسے استعمال ہوئی جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ تو حضور کی محنت جو ہے، سب سے بنیادی چیز یہ جو آیت پڑھی گئی، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تک اللہ کی جان پہچان نہیں ہوگی، اللہ کی طرف کہاں اپنا منہ کرے گا؟ منہ کرے گا نہیں اللہ کی طرف، زہری دنیا پہ اپنا منہ کرے گا، ادھر کہے گا جی یہ زہر جو نظر آ رہا ہے اس طرف، لیکن جو ایک طاقت، غیبانہ طاقت موجود ہے، اس کے بارے میں تو نہیں جانے گا پھر یہ۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غیبانہ طاقت کے بارے میں آگاہ کیا لوگوں کو کہ یہاں پر اصل فیصلے اور طاقت اور ساری سلطنت کا مالک صرف وہ اللہ کی ذات ہے۔ لوگ سوال کرتے تھے، حضور جواب دیتے تھے۔ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ، کیسی حکومت ہے اللہ کی؟ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی الارض، اللہ تعالیٰ اپنی حکومت میں کسی کو نہیں بھولتے۔ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، جس کو اللہ تعالیٰ نے روح عطا کر دی ہے، وہ چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے، چاہے وہ بڑی سے بڑی چیز ہے، فرمایا کہ الا فی کتاب مبین، میں نے اس کو درج کر رکھا ہے، اس کی زندگی، اس کی خوراک، اس کی ہر چیز پوری درج ہے۔ الا فی کتاب مبین، میں نے لکھوایا ہوا ہے۔ اربوں خربوں اللہ کی مخلوقات ہے، 18,000 سے زیادہ تو جنس ہیں، پھر ہر جنس میں تعداد کتنی ہے؟ اب انسان جنس ہے، اس کے اندر دیکھیں کہ کتنے، 8 ارب تو انسان ہیں۔ اسی طرح جنات ہیں، ان کی پتہ نہیں کتنی تعداد ہے۔ اسی طرح مخلوق جو خدا کی زمین پر رہنے والی ہے، اس کی کتنی تعداد ہے۔ یہی چونٹی کی کتنی تعداد ہے جو ہر جگہ پر اتنا زیادہ پائی جاتی ہے، ہر جگہ پر دیکھیں۔ اور سمجھدار ایسی مخلوق ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ ان کو آتا ہے کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، اور ہے بھی سمجھدار۔ ابھی آپ کو یہاں نظر نہیں آ رہی چونٹی؟ کوئی چیز یہاں میٹھی ڈالیں، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کہاں سے آ گئی۔ کس نے دیا یہ طاقت؟ اللہ نے دی۔ مخلوق کو پیدا کیا، پھر مخلوق کو طریقہ زندگی بھی اللہ نے سکھا دیا کہ کیسے زندگی گزارے۔ یہی بات تو فرعون نے جب حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ بھئی ہم تو اتنے بڑے ملک کے مالک ہیں، سلطنت، بادشاہت، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ بھئی ہمیں بھی سمجھا۔ فرعون نے کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کو، بھی ہے تو بس یہ چادر تیرے کندھے پہ ہے، اور بس باقی تو تیرے اندر کچھ نظر نہیں آتی، تیرے ہاتھ بھی خالی ہیں۔ فرعون نے کہا تھا دیکھو یہاں سے سونے کے کنگن شروع ہوتے ہیں یہاں تک، تیرے ہاتھ بھی خالی ہیں، ہے کیا تیرے پاس؟ ہے ابھی اکیلا اور تو محنت کر رہا ہے، ذرا ہمیں بھی بتا اس کے بارے میں۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قرآن کی ایک آیت ہے سورۃ طٰہٰ میں وہ تلاوت فرمائی. انہوں نے کہا جی میرا رب تو وہ ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، جس نے اپنی مخلوق کو بنایا، بنانے کے بعد چھوٹی بڑی سب مخلوق کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا. سب سمجھدار ہیں مخلوق، ان کو پتہ ہے کہ ہمارا نقصان کیا ہے، ہمارا نفع نقصان کیا ہے. ساری مخلوق جانتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ نفع نقصان کیا ہے. جس کو نفع نقصان کے لیے سمجھایا جا رہا ہے وہ پھر بھی نہیں سمجھ رہا ہے جی. باقی مخلوق کے لیے تو اللہ نے کوئی علم نہیں اتارا، علم تو اس کو سمجھانے کے لیے اتارا ہے. جس کی کھتھی کے پیچھے یہاں سے حملہ کرتا ہے شیطان، یہاں جو دل ہے نا، آگے دل کی جو پچھلی سائڈ ہے، یہاں آگے فرنٹ سے نہیں حملہ کرتا، پیچھے سے حملہ کرتا ہے. تو یہاں پیچھے جو دل ہے وہاں سے ہی حملہ کرتا ہے، وہاں سے خیالات، چور جو ہے اپنی چوری کے کارنامے یہاں سے شروع کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تیرے پاس ہتھیار ہوگا شیطان کو لگام ڈالنے کا تو پھر تو بچ جائے گا. تیرے پاس اگر ہتھیار نہیں ہے اس کو لگام ڈالنے کا تو تیرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ تو اس سے بچ جائے. دیتے ہیں حضور نے خود فرمایا، حضور نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں اتنی طاقت ہے شیطان کے پاس، انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اندر ایسے بھاگتا دوڑتا رہتا ہے جیسے آپ کا خون بھاگتا دوڑتا رہتا ہے. یہ پاور اللہ نے اس کو عطا، کیونکہ موت تو اس پر ہے نہیں، قیامت والے دن یہ مرے گا، اس سے پہلے تو یہ مرنا نہیں ہے اس نے. تو یہ اپنی محنت جو ہے جاری کیے ہوئے. اور ہر عمر کے آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو کیسے ضائع کرنا ہے، یعنی کہ اللہ کے ہاں قیمتی نہیں بننے دینا، میں نے اس کو کیسے ضائع کرنا ہے، سارے طریقے وہ جانتا ہے. یہی تو حضور نے فرمایا تھا قرآن کی ایک آیت فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اگر اللہ کی طرف دوڑو گے تو بچ جاؤ گے ورنہ نہیں بچو گے. ورنہ شیطان تو وہاں تک پہنچا دیتا ہے، جانوروں سے بدتر بنا دیتا ہے. پھر دنیا میں سب سے بدترین جانور انسان کی شکل میں ہوتا ہے. یہ قرآن کی وضاحت ہے، اصلاح ہے قرآن کے ذریعے. جب خواہشات دل پر غالب آتی ہیں تو لوگ باپ کو بھی قتل کر دیتے ہیں، ماں کو بھی قتل کر دیتے ہیں. تو یہ جانوروں سے بدتر نہیں؟ بتائیں، یہ ہو نہیں رہا، ہو رہا ہے یہ. اس لیے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی یہ جو رحمت کی چادر ہے اس میں آ جاؤ، دوڑ کے آ جاؤ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کے رسول بتا رہے ہیں. فَفِرُّوا مانے ہوتا ہے بھاگنا. اس بھاگنے کو کہتے ہیں جو پیچھے موڑ کے بھی نہ دیکھے، اتنا تیز بھاگنے کو. سستی کا بھاگنا نہیں ہے، بس وہ دوڑے کے پیچھے سے خطرہ ہے اور آگے جیسے بندہ دوڑتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ایسا دوڑ کر آؤ میری طرف، پیچھے نہ دیکھو، کیونکہ تم صحیح آ رہے ہو، پھر پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو پیچھے رہے گا رہ جائے گا. تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محنت تھی وہ یہی تھی کہ بندے کا تعلق رب سے جڑ جائے، بس یہی محنت حضور نے کی. اور یہی سمجھایا یہ جو آیت ہم نے پڑھی فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ تیرا ایمان اس قابل ہو جائے کہ ہر حال میں اللہ پر تیرا اعتماد پکا ہو جائے، بس ہر حال میں. اتنا ایمان پکا تھا کہ آخر میں حضرت حسین نے کہا تھا کہ اچھا وقت تو آ گیا ہے، کیونکہ شہادتیں ہو رہی تھی، تو کہا کہ اچھا میرا چھوٹا بیٹا جو ہے اس کو بھیجو ذرا، میں اسے پیار کر لوں، پھر شاید زندگی موقع مل. جیسے آپ جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ چلو، حضرت کو تو پتہ تھا سفر شاید آخرت شروع ہو جائے، تو ان کا چھوٹا جو بچہ تھا عبداللہ اس کا نام تھا، 2-2.5 سال عمر بتائی گئی ہے، ان کو جب پیار شیار کر رہے تھے تو ایک آدمی کے تیر نے وہاں سے جو اس نے مارا تھا تو
اس بچے کی دو روایتیں ہیں کہ یہاں لگا کہ نہیں گردن میں لگا، یہاں لگا تھا. یہ اسے پیار کر رہے تھے. حضرت حسین اپنے بیٹے کو گود میں، تو وہ آ کے جو تیر لگا تھا تو پھر خون یہاں جیسے چھوٹا تو ہاتھ بھر گئے خون سے، اور پھر ہاتھ اوپر کر لیے تھے اور پھر کہا کہ اے اللہ اگر تو اپنی مدد روکے ہوئے ہے اس حالات میں بھی، پھر بھی میں گلہ شکوہ نہیں کرتا. یہی حضور نے توکل اور بھروسہ بنایا تھا. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر بھی میں روں گا نہیں، دھاڑ دھاڑ نہیں کروں گا، کوئی شکایت بھی نہیں کروں گا، بس فتوکل اللہ، تیری ذات پر اعتماد ہے مجھے. اگر میں اس حالت میں بھی ہوں اور اس حالت میں اگر تو یہی چاہتا ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں. اب آپ خود اندازہ، یہ ہے اللہ کے حضور کی محنت، اور یہ محنت کی گئی اللہ کے کلام سے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، تو حضور نے ویسے آدمی تیار کر دیے جو اللہ کیا چاہتے ہیں تو ویسے تیار ہو گئے. دیکھیں اپنا خاندان کیسے تیار ہو گیا. بیت کے چکر میں تھا یزید، حضرت نے سر تو دے دیا لیکن وہ پھر بھی تڑپتے رہے کہ بیعت پھر نہیں حضرت نے کی. میں کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک صحبت پسند نہیں تھی نا، کہ یزید اور حسین کی صحبت میں فرق ہے بہت سارا. یزید کا علم جو ہے، علم بہت تھا اس کے پاس. کیوں؟ صحابہ سے علم پڑھا ہے اس نے. تو آج کا کوئی آدمی اس کے علم کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن حکومت غالب آ گئی. حکومت بھی پھر بندے کی کوئی اچھی پوسٹ پہ چلا جائے تو پھر صورتحال آپ دیکھ لیتے ہیں. یہیں بھی ہے، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کا. ایک پروفیسر ہیں، وہ یہیں اپنا نواں شہر ہے، پھر وہ اچھے خاصے سائنس کالج ہے ادھر بوسن کالج کے ساتھ، وہاں وہ پروفیسر ہے. تو کہتے ہیں ہمارے رشتہ داروں میں سے ایک بچہ ڈاکٹر بنا، پھر وہ باہر چلا گیا. 40 سال کے بعد اس کی میری ملاقات ہوئی. اور ملاقات کیسے ہوئی؟ وہ ایسے مصروف تھے. کہتے ہیں کہ وہاں کوئی تبلیغ والے ملے امریکہ میں، تو اس کی اصلاح کی، یہ آ گیا ریمنڈ. جب ریمنڈ آیا تو یہ 4 مہینے لگا رہا تھا، تو اس میں اس نے کہا کہ ہمارے رشتہ دار ہیں ملتان. تو کہتے ہیں وہ ہمیں پھر ملنے آیا 40 سال کے بعد، پھر کہتے ہیں آپس میں ہماری ملاقات ہوئی. یہ تو صورتحال ہے کہ بندہ کیا ہے کہ مصروف ہو جائے تو پھر یہی شکل ہے. تو لہٰذا اسی طریقے سے اللہ کی یہ آیت ہمیں پیغام دیتی ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر اعتماد اور یقین کو پکا رکھو. اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا ان اللہ یحب المتوکلین، سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ بھی اللہ کے یہی ہوتے ہیں جو اللہ پر اپنی نظر کیے ہوئے ہیں. بس ادھر ادھر نہیں جاتے، اللہ کی طرف بھروسہ. یہی حضور نے محنت کی تھی بنیادی. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.